السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے اوپر۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ لے کے آئے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جو آپ نے سامنے پڑھا بھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ والا تھا، یہ ساتھ میں جا رہے تھے، اور ایک چور جو تھا وہ ٹیلے پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے بھی وہ نبی جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ کے لاڈلے، کہ جن کی قوم کے لیے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے لیے بہت کچھ کیا، تو جو ایمان والے تھے، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں میں راستہ دیا، پھر 40 سال من و سلوہ ان کی قوم کو بنا کچھ کیے بٹھا کے کھلایا، پھر ایک اگلے ملک کی حکومت بھی عطا کی، یعنی کہ اللہ کے برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب اس چور نے دیکھا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں اور بڑی شان والے ہیں، اور ایک اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی، یہ جا رہے ہیں، تو میں ایک چور ہوں، میں کیوں نہ ان کے ساتھ ہو جاؤں اور میں اپنے اللہ سے توبہ کر لوں، یہ جو چوریاں ہیں، یہ جو میں کرتا ہوں، ان گناہوں سے میں توبہ کر لوں۔ اب جب اس نے یہ نیت کی کہ مجھے یہ چوریاں، یہ سب کو یہ چھوڑ دینا چاہیے، تو اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی محبت کرنے والی ذات ہے، اللہ کی ذات قدم قدم پہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ کی ذات 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والی ہے۔ اللہ ساری کائنات کے سارے انسانوں سے بات کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ میرے بندو کیوں مجھ سے دور ہو رہے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہیں پالنے والا ہوں، مجھ سے دور نہ جاؤ، اور میری رحمت بہت بڑی ہے۔ آسمانوں کے اوپر اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کائنات میں رحمت کوئی نہیں، اور آسمانوں سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے شفیق کوئی نہیں۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ کی رحمت سے، تو اس میں یہ بات آپ اللہ کی ذات کا ذکر آئے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آئے، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ تو اس چور نے کہا میں ان کے ساتھ ہو لیتا ہوں۔ اب وہ جو چور تھا وہ نیچے اترا ٹیلے سے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام اس اللہ کے ولی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب جب وہ چلا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا، اس نے صرف یہ کہا، بس یہ کہا، ایک نبی اور میں اللہ کا دوست، میں اللہ کا ولی، میں عبادت گزار، اور میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میرا نبی کا ساتھ ہے، میں نبی کے ساتھ ہوں، یہ چور ہمارے ساتھ کہاں سے آ گئے؟ بس اتنی سی بات دل میں آئی ہے، زبان پہ نہیں آئی، دل میں آئی۔ تو اللہ جل شانہ نے 7 آسمانوں سے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا، موسیٰ جی اس کا مفہوم ہے، یہ آپ کے ساتھ جو چور ہے نا، اور یہ جو اللہ کا ولی ہے، یہ جو میرا دوست ہے، اس کے دل میں صرف یہ بات آئی ہے کہ یہ چور اور میں اللہ کا دوست، بڑا عبادت گزار، میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، اور ایک نبی ہے، تو چور ہمارے ساتھ کہاں سے آ گئے؟ میں نے اس کو صرف چور کو حقیر جاننے کی وجہ سے، کہ اس کو حقیر جانا، یہ چور ہے، میں نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی اور اس چور کے سارے گناہ معاف کر دیے، صرف نیت کے اوپر، کہ چور نے نیت کی کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ موسیٰ جی ان سے کہیں، یہ جو جس نے عبادت کی تھی نا، یہ بھی زیرو سے شروع کرے اب، اور جو چور ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو بھائیوں گزارش یہ ہے، اللہ کے ہاں تکبر نہیں چلتا، اللہ کے ہاں اخلاص چلتا ہے، اخلاص، کہ اللہ کے لیے کیا کیا ہے، جو اللہ کے لیے کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے میرے بھائیوں، بہت پسند ہے۔ اس لیے ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں بھائی۔ اس لیے کسی کو ہم حقیر نہ جانیں، ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک ہمارے سے آگے کتنا ہو اللہ کے
قریب اللہ اس سے کتنی محبت کرتے ہوں. تو اس لیے کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کو دل کے اندر بھی نہیں سوچنا یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں بھی زیرو سے شروع کر دے. اس لیے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو حقیر نہیں جاننا. دعوت کی محنت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کی محنت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر کی گندگی کو دیکھنا، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھنا، دوسروں کی برائیوں کو نہیں دیکھنا، اپنی برائیوں کو دیکھنا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے لوگوں کی اچھائیاں دیکھو. اللہ نے یہ دونوں آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے ہم اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھیں اور دوسری آنکھ سے ہم لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے. اس لیے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے ہم لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اللہ کا دوست تھا، عبادت گزار تھا، بس یہ سوچنے کے اوپر کہ میں عبادت گزار ہوں، میرے ساتھ نبی ہو، یہ چور کہاں سے آ گیا. آج میں بھی بڑے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوں، میں بھی بڑے لوگوں کو حقیر جانتا ہوں. میری آنکھ یہ اس نے نماز نہیں پڑھی. دیکھو بھائی ایسا نہیں ہے، ہم اس کے پاس جائیں، اس کا اکرام کریں، اس کو ملیں، پیار سے کہیں کہ بھائی نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، نہیں پڑھی تو آئیں چلیں پڑھ لیتے ہیں. دعوت کا مزاج ہے میرے بھائیوں. اس لیے کسی کی کمی نہیں دیکھنی، کسی کو حقیر نہیں جاننا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کو کون کتنا پسند ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے گزارش ہے آج کے بعد ہم نیت کریں کسی کی کمی نہیں دیکھیں گے، کسی کی برائی نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ اچھائی دیکھیں گے، اچھائی دیکھیں گے، اچھائی بولیں گے اور اچھائی پھیلائیں گے. السلام علیکم.